بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیاری اسلامی بہنوں، لائق صد احترام خواتین اسلام، اللہ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم محسن اعظم نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ مجھ نہ چیز کو جو موضوع آج دیا گیا ہے وہ ہے خوف الہی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے پوری کوشش کروں گی کہ اپنے اس عظیم موضوع کے مطابق اظہار خیال کروں۔ پیاری اسلامی بہنوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ذکرتو انتہو فلیصلی علیہ ومن صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے، اور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا۔ پیاری اسلامی بہنوں، کتنی عظمت اور رفت ہے، اور درود پاک کی آئیے چند بار حصول برکت کے لیے مل کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس نواز میں درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے اس کو 2 باغ ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیسے عمل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہمہ وقت مسجد میں مصروف عبادت رہتا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بہت پسند تھا۔ اس کا ایک بڑا باپ تھا۔ وہ نوجوان سارا دن مسجد نبوی میں عبادت اور تلاوت قرآن مجید میں مہو رہتا، اور رات کو اپنے باپ کے پاس چلا جاتا، مگر راستہ میں ایک فاحشہ عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت اس نوجوان کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہو گئی، چنانچہ وہ روزانہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک روز کسی طریقہ سے اس کو اپنے دروازے پر لے گئی۔ جب وہ عابد، وہ عبادت کرنے والا اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو خوف خدا کی وجہ سے اس کی زبان سے بے ساختہ یہ آیت نکل گئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، اپنی نکرانی کو بلایا، وہ دونوں آئیں، گھسیٹ کر اس کو اس کے گھر کے دروازے پر پھینک گئی۔ جب اس نوجوان کا باپ اس کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ وہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، تو وہ اس کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ آدھی رات کو اس کا باپ اس کو اٹھا کر اندر لے گیا۔ جب آدھی رات کو نوجوان کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا خیریت ہے۔ باپ نے پھر فرمایا، بیٹا تجھ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا کیا معاملہ ہے۔ اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ باپ نے دریافت کیا کہ کون سی آیت پڑھی تھی۔ اس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی اور خوف خدا کی وجہ سے پڑھتے ہی پھر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہلایا مگر اس کی روح نکل گئی۔ چنانچہ لوگوں نے اسے راتوں رات دفن کر دیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ فاروق اعظم اس کے باپ کے پاس تعزیت کرنے کو گئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی قبر پر آئے اور کہا، یا فلاں
اور اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو 2 باغ ملیں گے۔ تو نوجوان نے قبر کے اندر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا آتانیہما ربی فی الجنت جنتان، آتانیہما ربی فی الجنت جنتان، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رب نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے سنا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت فقط اس کی رضا کی خاطر خلوص نیت سے کرتا ہے، جب اس کو شیطانی خیال آتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جو خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اس کو زندگی کی بقا مل جاتی ہے۔ حضرت صوفی اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایسے عاشق کی یوں ترجمانی کی کہ جیڑا عاشق پاک نبیدہ ان خوف کی حشردہ، نہ اس دوزخ دے وچ سڑنا تے نہ انو خوف قبردہ، تے جس نے جام عشق دا پیتا انو زہر اثر نہیں کردا، اعظم جیڑا عشق دا بندہ او موت ہتھوں نہیں مردہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، آنسو بہانا، خوش و خضوع سے گریہ زاری کرنا، یہ عمل ہر عمل سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ یہ عمل عظمت و رفت کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کی خضوع اور خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے آفا من هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو اور روتے نہیں؟ فرمایا آفا من هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور بے شرموں کی طرح ہنس رہے ہو، روتے نہیں؟ تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، پس مزدہ سنائیے ایسے لوگوں کو کہ ان کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، پس مزدہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ چوتھے مقام پر خالق کائنات کا ارشاد مبارک ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جو ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، ایسا دل لیے ہوئے آیا جو الہی کی طرف متوجہ تھا، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اے خواتین اسلام، ان تمام آیات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف خدا سے رونا ہی ذریعہ ہے، ذریعہ نجات ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے خشیت الہی سے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو وقت خشیت الہی سے رونا چاہیے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ خواتین اسلام، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید خشیت الہی اور آنسو بہانے کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی عظمت اور رفت بیان فرمائی۔ وہاں اپنی زندگی کے ایام اور راتیں بھی خشیت الہی میں گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بھی ہمیں اپنی زندگی کے لائل و نہار خشیت الہی میں بسر کرنے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مطرف اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی سے سالن ابلنے کی آواز آتی ہے، جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ عاشق دا کم رونا دھونا بن روون نہیں منظوری، دل روے بھاویں اکھیاں روون تے وچ عشق دے روون ضروری، کوئی روندے نے دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری،
आज़म इश्क च रोना पैंदा भावें वसल होवे भावें दूरी। आशिक इश्क च रोना पैंदा भावें वसल होवे भावें दूरी। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ यकीनन कम हंसते और ज़्यादा रोते। और फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया करता है। उनमें से एक वो है जब अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फरमाया कि इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 7 आसमानों के फरिश्ते उस वक़्त से सजदा में हैं जब से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया और क़यामत तक सजदा में रहेंगे। अल्लाह ताला के खौफ से डर रहे हैं। जब क़यामत के दिन अपने सरों को उठाएंगे तो अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह तू पाक है, जैसा तेरी इबादत का हक था हमने तेरी इबादत नहीं की। इरशाद रुबानी है, यानी लम्हा भर के लिए भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। या खफूना रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफ़अलूना मा युअमरून, यानी लम्हा भर के लिए भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बंदे का जिस्म अल्लाह ताला के खौफ से कांपता है तो उससे गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा तो वो जिंगाड़ेगी, हर कौम उसके डर से घुटनों की बल आएगी। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, व तरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, और आप देखेंगे कि हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा हुआ। प्यारी बहनों, क़यामत के दिन हर उम्मत को अपने नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा। जब वो आग के पास आएंगे तो उसका गुस्सा और जिगाड़ सुनेंगे, उसकी गरज 500 साल के फासले से सुनाई देगी। हर आदमी बल्कि अंबिया भी नफसी नफसी कहेंगे, मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहेंगे। जहन्नम से पहाड़ों की तरह आग के बुलंद शोले निकलेंगे। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आग को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी, नमाजियों के सदके, सखियों के तुफैल, खौफ खुदा रखने वालों के वास्ते, रोज़ादारों के तुफैल, ए आग वापस लौट जा। लेकिन वो वापस नहीं जाएगी और जिब्राइल अमीन निदा करेंगे, आग उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पानी का एक प्याला लाएंगे और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ले आग पर छिड़कें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी आग पर छिड़केंगे तो आग फौरन बुझ जाएगी। हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये पानी क्या है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ये आपके आसी गुनाहगार उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो अल्लाह ताला के खौफ से रोते थे। अब मुझे हुक्म दिया गया ये पानी आपको पेश करूं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी आग पर छिड़क दें और अल्लाह जल्ला जलालुहु के हुक्म से बुझ जाए, ये आग बुझ जाए। प्यारी इस्लामी बहनों, सुभान अल्लाह, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी रातों को अल्लाह ताला की बारगाह में आंसुओं को बहाते हैं। अल्लाह ताला तमाम इस्लामी बहनों को आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ए अल्लाह मुझे ऐसी दुआ की अता फरमा जो तेरे खौफ से रोती रहें। ए अल्लाह मुझे ऐसी 2 आँखें अता फरमा जो हर वक्त तेरे खौफ से रोती रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।